محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ محفل دے منتظمین عثمان بھائی اور انہوں نے برادران اور انہوں نے والد محترم رشتہ دار جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کی محفل سجائی، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دی بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ جل ذکرہ ناموس رسالت کا صدقہ ساڈے سارے دی بخشش فرمائے۔ سامعین کرام، شریعت کے اندر بندے کے اوپر جتنے بھی احکام نافذ ہوئے، جتنے بھی مفتیان کرام فتویٰ لکھ دیتے یا فتویٰ دیتے، کسی دنیا کے سچے مفتی کے کول چلے جاؤ انہیں جا کے تسی فتویٰ لینا چاہے کہ جو تسی سوال لکھ کے دے ہوگے یا جو تسی زبان دے نالوں دے سامنے جملے بولو گے اس جملیاں دے مطابق تو آنے فتویٰ ملے گا۔ پوری دنیا دے کسی کونے دے انہی دا کوئی عالمی دین یا مفتی دین نہیں کہ جن دے کول تسی جاؤ جا کے سوال کرو کہ اہم سوال ہے، سامنے کا جواب دیو، ان بارے فتویٰ دیو، وہ جواب دینے تھے تو پیچھے تیرے دل چاہیے سوال نہ جواب دینے لگے آکے تیرے دل چاہیے تو اپنے دل دے اندر کی نظریہ رکھنا، تو اپنے دل اے نظریہ رکھنا تیرے دے اے شریعت لگتی ہے، تیرے دل اے خیال ہے، یہ دے اے قرآن پاک کا حکم نازل ہوتا ہے، اینے نہیں ہونا۔ صوفیاء فرمانے میں ایسے جنہ بندے میں دل دے گوشت کا ٹکڑا ایک اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، رب دے انوار کی تجلیاں بندے دے دل تے نازل ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے انوار دیاں تجلیاں نازل پاؤں یعنی کہ دل ستھرا ہوئے، دل ستھرا ہوئے، پاک صاف ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ دے نور دی تجلی بندے دی دل کے نازل ہوتی ہے۔ ایک دنیا کا ایک رواج ہے، کسی دکان تو جاؤ دودھ لین واسطے برتن دیو نو دکاندار نو، اگر برتن صاف نہ ہویا، برتن گندا ہویا کہ اس دودھ بیچن والے نے تھوڑے برتن دودھ نہیں ڈالتے، اس آکھنا ہے پہلے برتن ستھرا کر کے لیا پھر ان دے وچ دودھ ڈالنا ہے۔ ساڈے بزرگ آندے نے کہ اللہ دا نور ہے، آندے نے اللہ دا نور ہے کرے دودھ دے کے ایک برتن تاں ڈالنے دے برتن ستھرا ہویا کہ تو تے میں دنیا تے دودھ لین جائیے دکان تو برتن گندا ہوئے کہ دودھ دے کر نہیں ڈالیا جا سکتا، جی دل گندا ہوئے تو اللہ دا نور کی میں نازل ہو سکتا۔ لہذا اے وہ برتن بانڈا دل کا ہوئے یا وہ برتن دنیا کا ہوئے، جدوں ستھرا کریں گے وہ دنیا دی رب دی نعمت ہوئے یا رب تعالیٰ دے انوار کے تجلیاں ہوں، برتن ستھرا ہوئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نور علی نور بنائے گا۔ لیکن اس دل کا معاملہ اللہ نہ دل کا لنک رب تعالیٰ دے نال ہے، دل دے اوپر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ مثال تو کسی بیٹھے ہیں سارے جو اللہ نہ کرے نعوذ باللہ وہ بندہ کھڑا ہو جا کہ میں مسلمان نہیں، ایسا ہم کو نہیں پوچھنا کہ تیرے دل میں چاہیے، اسی کو یہ نہیں سوال کرنا تیرے دل میں چاہیے، اسی ان کے مسئلہ ہو جس سامنے کی زبان دینا اقرار کرتا ہے۔ لہذا جدوں بھی بندے دیا دو کیٹاگریاں ہوئی ہیں، یا بندہ عمل کرے اس طرح دے
یا بندہ گفتگو کرے اس طرح، یعنی ایک بندے کی زبان کی لینگویج، ایک باڈی لینگویج، یا بندہ زبان نال بول کے دسے کہ اے عمل میں کرنا ہے، یا بندہ کر کے بخارے کہ میں عمل کرنا ہے، تو پھر بندے کے اوپر حکم لگتا ہے کہ بندے نے جملہ بولیا ہے یا بندے نے عمل کیتا ہے۔ جب جملہ بھی صحیح بولنا ہے، عمل بھی صحیح کرنا ہے، تو پھر بندے کو اسی کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہر ایک بندے کے اندر محفل جی روحانی محفل سے نہیں کھلتی ہے، یہ محفل سجانے کا مقصد یہ بنے ہیں کہ سارے جڑے بھائی نے کچھ لوگوں نے بدنامی کا یا شک و شبہات کا ایک ٹیٹر لگایا، لیکن اس طرح شرعی مسئلہ ہے کہ جدوں تسی مسلمان بیٹھے ہو، کسی مسلمان بندہ آکھے کافر، اگر وہ کافر نہ ہوئے ان کہنے والا بندہ خود دائرہ اسلام میں خارج ہے۔ لہذا جڑے مسلمان ہوئے، جڑا زبان تو بول رہے ایک میں مسلمان ہے، جڑا عمل کر کے دکھا رہے ایک میں مسلمان ہے، ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یا انہوں نے قادیانیوں کی مجلس سے جاوے، یا انہوں نے عقائد اپناوے، یا انہوں نے نظریات پہ عمل کرے، یا انہوں مرگی گفتگو کرے، پھر ان کو کافر کہہ سکتے ہو کہ بول رہے ہیں قادیانی دے کفر شک نہیں، کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، لعین بھی ہے، کہ جڑا بندہ زبان کو بول کے کہے کہ میرا ختم نبوت ایمان ہے، تاجدار ختم نبوت ایمان ہے، تو پھر اس بندے کو کافر کہنے والا خود اسلام کو ہاتھ دھو بیٹھا۔ لہذا آپ نے اس مسئلے کو جگہ دے کہ جتنی دیر تک بندے کی زبان میں جملہ نہ نکلے اتنی دیر تک اسی ان دے فتویٰ لا سکتے، مسلمان کو کافر کہہ سکتے، کہ کافر کو مسلمان کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی بندہ کہ قادیانی مسلمان نے تو وہ بندہ غلط کہہ رہا، جڑا کافر کو مسلمان آکھے، حضور کے ختم نبوت کا انکار کرن والے کو مسلمان آکھے تو حضور نال غداری کرتا نہیں۔ لہذا مسلمان کو کافر نہیں اور کافر کو مسلمان ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول، جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول دی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، جو حکم اللہ دے رسول نے سانو دیتا ہے ان دے عمل کرے، ان دے مطابق زندگی گزارے، تو میرا رب فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، میں اس بندے کو ان بندیاں کی محفل دے اندر جگہ دیواں گا جنہاں تے اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے، یعنی علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سنگت، وہ محفل نبیان دی ہونی ہے، وہ محفل شہیدان دی ہونی ہے، صدیقین دی ہونی ہے، صالحین دی ہونی ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اللہ فرماتا ہے کتنی چنگی سنگت ہے، سبحان اللہ، جن اللہ کی ولیان دی نبیان دی سنگت مل جائے تو اس کو بعد کی رہے ہیں۔ اس حد پاک کا بالکل آسان یا خلاصہ ہے کہ جڑا بندہ اپنی زندگی رب دے رسول دے حکم کے مطابق گزارتا ہے، مرن کے بعد اللہ تعالیٰ میدان حشر دے اندر جنت دے اندر اس بندے کو اپنے نبیاں، اپنے صدیقین، شہداء، صالحین کی سنگت عطا فرمائے۔ یعنی جتھے اللہ دے نبی ہونے نے اوتھے اللہ دے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے اللہ درجہ عطا فرمائے، جتھے صدیقین ہونے نے، جتھے شہداء ہونے نے، جتھے صالحین ہونے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی سنگت اپنے نیک بندیاں نوں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سامعین کرام، اس اعتبار کا شان نزول سماعت فرماؤ، کیونکہ پورا قرآن پاک جڑا نازل ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت دے نازل ہونے کی کوئی وجہ بنی نہیں، کوئی وجہ پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا حل قرآن پاک نازل فرما کے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، لہذا قرآن پاک دی کوئی ایک لفظ بھی بے مقصد نہیں، ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنا کے دنیا بنا دی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اتنا پیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال حضرت ثوبان کرتے سن کہ تھوڑا جا وقت بھی حضور کو جدا رہنا ان واسطے مشکل ہو جاتا ہے، یعنی حضور دے پیارے صحابی حضرت ثوبان تھوڑا جا وقت جدائی کا پہلا ہوا ہے، حضرت ثوبان پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دن بڑے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ پریشانی کی وجہ تو چہرے کی رنگت چینج ہو گئی، ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہوئے، جب بندہ پریشان ہوئے نا تو چہرے کو پتہ چل جائے، اس دل کا کانٹیکٹ جو ہے نا وہ چہرے دینا، بندہ زبان پہ مسکرا بھی رہا ہوئے نا، دل پریشان ہو گئے کہ وہ مسکرا دل کی خوشی کے دل کی نمی کے اندر فرق کر دیں، کیونکہ ان کا رابطہ چہرے نہ بندہ پریشان ہے چہرے کو محسوس ہوتا ہے، بندہ غصہ آیا پھر بھی چہرے کو محسوس ہوتا ہے، بندہ خوش ہے وہ نہیں بھی بول رہا ہے چپ بیٹھا ہے لیکن ہے خوش، دل راضی ہے کہ چہرے تو پھر بھی روحانیت کرتی ہے، ان کا رابطہ ہے چہرے کے دل کا۔ حضرت ثوبان اتنے پریشان ہوئے، دل اتنا غمگین تے رنجیدہ ہویا کہ آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثوبان کی گل ہے، چہرے کا رنگ چینج لگ رہا ہے، چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی ہے، تبدیل ہونے کی کی وجہ ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سامنے کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے نے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، میرے تے تہاڈے آقا نے فرمایا ثوبان کی وجہ ہے آج چہرے کی رنگت کیوں تبدیل ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی
کرام جب حضرت صبان پریشان ہوئے میرے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل میرے اللہ نے فرمایا جبریل اے قرآن لے جا میرے حضور کے صحابہ کو خوش خبری سنا دے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان حضرت جبریل قرآن پاک دیئے لے کے حضرت جبریل بارگاہ رسالت جاگر ہوئے عرض کرتے میں سونیا تو آتے تھے میرے اللہ نے فرمایا ہے میں یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ صحابہ کرام نے زندگی کی منگی ہے تو حضور دی محبت آسان جنت کی منگی ہے تو بھی حضور دی محبت چاہیے سبحان اللہ حضرت صبان دا نازل محبت سی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف کے اندر اسے کا موجود ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی آپ کا ایک طریقہ مبارک سی رات حضور کی
والسلام سے وضو واسطے پانی لے کے آتے ہیں اور باقی حضور کی خدمت سب انجام دیں گے۔ ایک دن حضور کا دریائے محبت جوش سے چلا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیہ آج جو منگڑی منگ لے۔ حضور کا دین کا انداز دیکھو، حضرت ربیہ دے منگڑ کا انداز میں سامنے کرام حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیہ آج منگ لے جو کچھ منگنا ہے۔ پتہ چلیا کہ حضور کو اللہ نے دین کا اختیار دیتا سی، تائیں کہ حضور نے پھر دعویٰ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو نعمتاں ونڈن دیا اختیار اللہ نہ دیندا، جڑا کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ حضور کو اختیار نہیں، کہ حضور نے اختیار نہ ہوندا تو حضور علیہ السلام کدے بھی نہیں سی کہنا کہ ربیہ جو منگنی مانگ رہے۔ پتہ چلے بندہ تاں یا کتا کرنا کہ کچھ نہیں بول ہوئے، رب نے جو خزانیاں کی چابیاں حضور کو دے چھڑیاں سن کے حضور نے تاں ہی دعویٰ فرمایا ربیہ جو منگنا چاہتے مانگ لے۔ تائیں کہ سنیہ دے امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضور دی محبت اپنے انداز وچ بیان کرتے ہیں۔ سامنے کرام حضور دی شان بیان کرتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، جتنوں نے مل کے بڑے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے، جڑے دے تک نہیں بولے ہن لگ نہیں بولو کون دیتا ہے دینے چاہیے، کون دیتا ہے دینے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہے نبی، سب سے والا ہے اسی جدوں حضور سارے تو آلہ مننے پھر کیویں نظریہ بنا لئے حضور تو بعد کوئی نبی کیویں آ سکتا ہے، کیونکہ ساڈا نظریہ سب سے اولا ہے نبی، سب سے والا ہے نبی، دونوں عالم کا دولا نبی، دونوں عالم کا دولا نبی، اپنے مولا کا پیارا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع بول کے آیا ہمارا نبی، شمع بول کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہے نبی، جڑے جڑے منگڑے بولو سب سے اولا نبی، سب سے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ربیہ نو حضور فرماتے نے ربیہ جو منگنا ہی منگ رہے، حضرت ربیہ بن کعب تواڈے منگن نو سلام ہے، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ دنیا منگی ہے، نہ جائیداد منگی ہے، نہ پتر منگے نے، نہ محلات منگے نے، عرض کی تھی سونیا کہ ربیہ نو دینا دے، ربیہ عرض کر دے سونیا جنت وچ اپنا سنگت دے دے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت وچ اپنی سنگت عطا فرما دے۔ صحابہ کا انداز محبت اور انداز سوال
السلام نے پھر نہیں فرمایا آج تو جنت مانگ رہے کہ پھر نمازاں دی چھٹی روزیاں دی چھٹی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیہ نمازاں پڑھ کے میری مدد کر اللہ کو جنت لے کے میرا حضرت امی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی ہوتی اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ. کی دعا فرماؤ یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ جنت وچ سانو تہاڈی سنگت عطا فرما دے. سبحان اللہ. بڑا پیار کرتے جس ابا دنیا میں ساری زندگی حضور کے قدموں وچ گزاری تن من دھن حضور کو قربان کیتا ہے تے مرن تو بعد بھی دل نہیں کردا بھی چھڑن تائیں تے تاجدار صداقت نے حکم فرمایا سی جدوں میری روح نکلے نا میری چادر اٹھا کے حضور دی چوکھٹ تے لے جائے. سبحان اللہ. حضور دروازہ روزہ تہرا خود کھول دے پھر میں اندر قدمیں دفنا دے. سبحان اللہ. حضور نے یاد جدوں آیا تو حضور نے روزے تہرا دروازہ کسی بندے جیوندے ہوئے یا جڑا اس وقت سن حضور علیہ السلام دے زمانے انہاں نہیں کھولے. حضور علیہ السلام کی محبت اتنی سی جدوں حکم عرض کیتی ہے تو حضور دے روزے تہرا کا دروازہ خود ہی کھولے. سبحان اللہ. سامعین کرام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ تہاڈی سنگت سانو جنت وچ بھی عطا فرما. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا. اچھا ایتھے ایک منگنے کا بھی سوال کرنا ہے. صحابہ دا عقیدہ سی کہ جنت بھی حضور دینی ہے تے جنت وچ سنگت بھی حضور نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی جڑا کچھ دے نہ سکے اون دے کول بندہ منگدا نہیں. جنت حضور دے قدماں دے صدقے دی ملنی ہے تے حضور نے عطا فرمانی. سبحان اللہ. تائیں کہ صحابہ دا نظریہ سی کہ یا رسول اللہ دعا کرو جنت وچ تہاڈی سنگت مل جائے. مطلب جنت بھی ملے تے جنتیاں دا سردار دی سنگت بھی اللہ عطا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا. سامعین کرام حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تے بڑے طویل
آخری وقت آیا نزل آدمی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی عرض کرتیاں نے اس وقت میرے کہنے نے حالی ہم کہ حضرت بلال حبشی نے دنیا تو جانے ہر والے نے کام تو ہوتا ہے. حضرت بلال نے سنا کہ فرمایا نہیں غم نہیں خوشی. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا تو جانے کا غم نہیں میں نے خوشی ہے کہ آج روح نکلنی ہے تو حضور کی زیارت ہو جانا. کیا اشارہ نے کیا دل کرتا ہے مر جاواں جدوں دا سنیا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کروانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے بڑی تکلیفاں برداشت کی تھی اس ختم نبوت کی خاطر دین اسلام کی خاطر تکلیفاں مصیبتاں برداشت کرنے کی دین بچا کے ساڈے تک بھیجے. اگر یہ کہہ جائے کہ دین صحابہ نے جنہیں ساری محنت کر کے کھیر پکا کے بندے دے کے بندہ رکھ دیندا ہے. صحابہ نے تے دین کی کھیر پکا کے ساڈے سامنے رکھ دی ساڈے کو کھانی اوکھی ہوئی. صحابہ نے چاہنا اولادہ دے کے مال دے کے دین بچائے لیکن جیڑا دین انہاں بچا کے بھیجے ہے ساڈے واسطے اندے تے عمل کرنا اوکھا. ساڈا جانا دینیاں پوندیاں نہ اولاداں قربان کرنیاں پوندیاں نہ جائیداد دے نظرانے دینے پوندے صرف پھر بھی مفت دے اندر نماز پڑھنی اوکھی ہوئی. اج لوگ کہتے ہیں دین تے چلنا بڑا اوکھا ہے. میں کیا واقعی اوکھا ہے تیری واسطے اور حضرت بلال واسطے آسان سے کہ جتنا سینے تے پتھر رکھا کے بھی آخر آخر دی آواز بلند کی تھی جنہ سولی تے لٹک دیا ہونا بھی عرض کی ہے فرمایا میری آخری تمنا کہ میں نماز پڑھن دے. جنہ نیزے دی نوک تے بھی نماز چھٹی نہیں انہاں واسطے دین سوکھا سی. ساڈی واسطے واقعی اوکھا ہے کہ تھلے کلیم پیچھے نے پتھر لگے نے مسجد میں اے سی لگے نے پنکھے لگے نے سردیاں کے اندر گرم پانی کا انتظام ہے گرمیاں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے. ساڈی واسطے پھر بھی دین تے چلنا اوکھا ہے. سوکھا تے صحابہ واسطے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جدوں کافراں نے پکڑیا نہ پکڑ کے سولی تے لٹکان لگے. سامنے کرام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آیا ہے کافراں نے پکڑ کے سولی تے لٹکان لگے نے. حضرت خبیب کو پوچھیا خبیب تیری کوئی آخری تمنا ہوئے آخری خواہش ہوئے تیری آخری عرض ہوئے سانو دس اسی پورے کرنے آئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لوگوں میری آخری تمنا پتراں دی زیارت واسطے ٹائم نہیں منگیا اولاد نو ویکھن واسطے ٹائم نہیں منگیا دولت کمانے واسطے ٹائم نہیں منگیا. اے نہیں کیا میری فلاں دے نال فلاں پتر نو دیو فلانی دکان فلانا بزنس سنبھالی فلاں بیٹے نو بڑھاؤ اونوں چاندی واری وی انہاں نوں دولت دیندا نشان نہیں. آخری تمنا سنو مسلمانوں سن کے حضرت خبیب نال محبت دے اندر مسلمانوں عبادت دے نال ویکھو تانوں پتہ چلے صحابہ نے کنے قربانیاں دے کے دین بچائے کنے لوکاں دے صحابہ آئیڈیل بنے نے. حضرت خبیب فرماتے نے لوگوں میری آخری تمنا ہے میرے حضور دی سنت دی عمل کر دیا دو رکعتاں نفل پڑھ لین دیو. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں دے سانو گرمی لگے نماز چھڈ دین دیے راتاں چھوٹیاں ہون صبح اٹھ کے نماز فجر نہیں پڑھے واسطے آئیدا ہے. اگر سردی لگے نماز چھڈ دین دیے اگر شادی میں آدھا فنکشن ہوئے نماز چھڈ دین دیے کبیرہ ہے. اجے شادی دا فنکشن نماز دے روز پڑھنی ہے. صحابہ نے یہ سبق سانو نگہ دیتا ہے. مسلمانوں سیدھے کاروبار دے اندر مصروف ہو گئے نماز چھڈ دے دیے. مسلمانوں پتراں دے دولت کمان دے اندر حلال حرام دے اندر تمیز کرن تو بغیر مال اکٹھا کریے نماز چھڈ دے دیے. انہاں پتراں واسطے جڑے مرن تو بعد فاتحہ
آخری ایک صحابی رسول کی کام قربانی سنا کے دی بات کو ختم کریے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھے. حضرت عمر بھی بیٹھے, حضرت عمر دے کول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے. تے کمر کو تھوڑا کپڑا چکیا ہے, کمر ننگی ہوئی. حضرت عمر نے دیکھا حضرت خباب کی کمر تے زخماں دے نشان. پتہ نہیں مسلمانوں کا ایمان کی ہے, پتہ نہیں اسی کیڑے دین کو پگلیا ہے کہ یار میں اگر کام کیتا تے میرے فلان دے نال ناراض ہو جانا, میں اودے نال چلا کے سنگی کے لیے بنایا کہ جنا چرس کھوائی, یارو بنانے کی جنا اونوں زنا بیان کرنا, بدکاری بیان کرنا, چور بنانا ہے, ڈاکو بنانا ہے. اودے پیچھے لگ کے حضور دا در چھڈن لگے. اے صحابہ نے تمام باپ ہی چھڈے حضور دے پیچھے جڑے کافر سن, مسلمانوں نہیں کافر ماں باپ کو چھڈیا. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے, حضرت عبدالرحمن حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے کلمہ پڑھن تو بعد. حضرت عبدالرحمن حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عرض کرتے ہیں ابا جی جب جنگ لڑ رہے سن میں کافر سا تسی مسلمان سی تے تسی میری تلوار تھلے آ گئے سی, میں باپ سمجھ کے چھڈ دتا. حضرت ابوبکر صدیق نے سنیا تے چہرے کا رنگ بدل گیا, جوش چاہے تے بیٹھے سن کھڑے ہو گئے. فرمایا پتر عبدالرحمن تیرے دل جو اس وقت بتاں دی محبت سی تے بتاں دی محبت تے باپ دی محبت غالب آ گئی. آپ فرماندے نے میں اس رب دی قسم اٹھا کے کہنا جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے کہ اس وقت تو ابوبکر صدیق دی تلوار تھلے آوندا ابوبکر صدیق دی پتر سمجھ کے چھڈ کے نہ حضور کا گستاخ سمجھ کے سر تن گزرا. قادیانی ایک فارم دیتے ہیں لوگوں نے, فارم دیتے ہیں فارم پر کرو تو انہوں بیرون ملک بھیجنے ہیں, انہوں پلاٹ ملے گا ساڑھے مذہب بچا جاؤ, انہوں خوبصورت لڑکی کے نال شادی کرواؤں گے ساڑھے مذہب بچا جاؤ, تو انہوں بیرون ملک کاروبار دینے ہیں ساڑھے مذہب بچا جاؤ. اور بھولے والے مسلمان انہوں نے فارم کے نال لکھ دیں, پھر کہتے ہیں صرف قادیانی لکھنا لساں کے ہو جائے. حالانکہ شریعت کے اندر جڑا جملہ بولے یا جڑا جملہ لکھیا تو وہاں ایک ہوتا ہے, جڑا تسا لکھ کے دیندے 10 کیتے نے وہ اس طرح جڑا تسی زبان کو کھول دی. دولت پیچھے, پلاٹاں پیچھے حضور دا دین چھڈ دینا, خوبصورت لڑکیاں پیچھے حضور دا دین چھڈ دینا. صحابہ نے سبق نہیں دیتا. حضرت خباب کی عمر کو جدوں حضرت عمر نے زخمہ دے نشان دیکھے تے سامنے گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا خباب تیری کمر دے زخمہ دے نشان لگے نے, اے زخمہ دے نشان کیے لگے نے. حضرت خباب فرما رہے نے عمر اجے تک تساں کلمہ نہیں سی پڑھیا, میں خباب نے اس وقت اپنے دل دے میرے نبی دی محبت دا چراغ جلایا ہے, اپنے دل
نقطہ چینی کرنے والے پتہ نہیں کہڑے پیار دے دعویٰ کرتے ہیں میں کہ جندے چاہے وہ تیرا نبی ہے ساڈا نہیں ساڈا محبوب تے ہوئے جہاں سب تو بیال ہے سب تو بال ہے جنہاں رب نے نہ محبوب ورگا پہلے پیدا فرمایا نہ قیامت تک اللہ نے حضور ورگا پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ جل وعلا دی بلند بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو حضور دی اس ختم نبوت ناموس رسالت حضور کی عزت مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے اور جڑے انہاں بھائیاں نے محفل پاک کروائی اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محبت نو اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے انہاں دے جو نیت نیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا اقرار کر کے لوگوں سامنے پھر ظاہر بھی کیتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا سب سارے حضور دی ختم نبوت ناموس رسالت ایمان رکھ کے استقامت عطا فرمائے اور ساڈا سارے دا خاتمہ بھی ایمان فرمائے